بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 تک ہماری تفسیر اور ترجمہ ہو گیا تھا۔ اب آج آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جی، آپ لوگ جب تفسیر یہ سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں کلاس میں تو ایک تو باوضو ہو کر بیٹھیں، دوسرا قرآن کو آپ لوگ بھی سامنے لے کر بیٹھیں، جو سورہ جو آیت چل رہی ہے اس کو دیکھیں۔ قرآن میں اسکرین بھی شیئر کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگ قرآن بھی لے کر بیٹھیں اور باوضو باادب ہو کر بیٹھیں۔ ایسا نہیں کہ آن لائن کلاس ہے تو آرام سے ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے یا پھر لیٹ کر سن رہے کلاس، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، تبھی ہمیں وہ علم حاصل ہوگا۔ جی چلیے ترجمہ دیکھیں گے آیت کا۔ النبی نظر آ رہا نا اسکرین پر؟ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا کے معنی زیادہ حقدار ہے یا پھر زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، زیادہ قریب ہے یا پھر زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، ٹھیک ہے، نبی جو ہے زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریب ہے مومنوں پر یا پھر مومنوں کے لیے۔ من انفسہم، من سے، انفسہم ان کی جانیں، کس کی جانیں؟ مومنوں کی جانیں، تو یعنی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، تو ہم پر جو سب سے زیادہ حق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی ہماری ذات سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر۔ تو النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ قریب ہے یا پھر زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں، کس کی بیویاں؟ نبی کی بیویاں جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات جو ہے کیا ہے؟ امہاتہم ان کی مائیں ہیں، کس کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کیا ہے؟ مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت دار یعنی رشتہ دار، ہمارے جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت دار یعنی رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، ببعض ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے۔ کس سے زیادہ قریب ہے؟ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کی شریعت میں، من المؤمنین مومنوں سے، یعنی مومنوں سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اقارب جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ والمہاجرین اور مہاجر، الا سوا یہ کہ کہ تفعلوا تم کرو، الی طرف، اولیائکم اپنے دوست یعنی اپنے ساتھیوں کا یا پھر اپنے رفیق، معروفہ حسن سلوک، یعنی جو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، قرابت دار جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ہمارے جو ہے زیادہ قریب ہے۔ کس حق میں زیادہ قریب ہے؟ یعنی فی کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ میں، کتاب اللہ سے مراد یہاں پر ہے کہ شریعت کے حکم میں جو ہے رشتہ دار جو ہے زیادہ قریب ہے، یعنی میراث جو تقسیم ہوتی ہے، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، ایک انسان کے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں حصہ کس کو ملتا ہے؟ رشتہ داروں کو ملتا ہے، یعنی دوسرے مومن دوست وغیرہ جو ہمارے ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتا۔ یعنی جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہم پر جو ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
ہاں، اور تو اسی طریقے سے جو ہے رشتہ داروں کا جو ہے جو حق ہے وہ میراث میں جو جیسا حق ہوتا ہے ویسا دوسرے مومنوں کا اور مہاجرین یعنی دوسرے مومنوں کا نہیں ہوتا ہے۔ مومنین اور مہاجرین جو ہے اگرچہ کہ ہمارے دینی دوست ہے، دینی بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وراثت کی جو تقسیم ہے، میراث کی جو تقسیم ہے، اس میں صرف حصے دار کون ہوں گے؟ صرف رشتہ دار ہوں گے۔ الا ان تفعلوا، آج میں کیا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، یعنی سوائے یہ کہ تم کرو اپنے ساتھیوں کی طرف حسن سلوک، یعنی اس کے علاوہ اگر تم کچھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو اپنے ساتھیوں یعنی مومن دوست اگر تمہارے کوئی ہے، ان کی طرف تم ان کو بھی کچھ دینا چاہتے ہو، ہدیہ کرنا چاہتے ہو اپنی وراثت میں سے، تو تم اپنی زندگی میں ان کو ہدیہ کر سکتے ہو۔ یہ معنی اس کے کانا ذالک فی الکتاب مستورا، کانا ہے ذالک یہ فی الکتابی کتاب میں مستورہ لکھا ہوا، یعنی یہ جو ہے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ازل سے لکھا ہوا ہے۔ پورا ترجمہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ حقدار ہے مومنوں کے ان کی جانوں سے، اور ان کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے زیادہ قریب ہے ایک دوسرے کے، کتاب اللہ یعنی اللہ کے کتاب میں یعنی اللہ کے حکم میں زیادہ قریب ہے۔ کس کے کس کی بنسبت؟ تمام ایمان والوں کی اور مہاجروں کی بنسبت، سوائے یہ کہ تم اگر کچھ کرنا چاہو اپنے رفیقوں کے ساتھ احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی ترجمہ سمجھ میں آیا تو جواب دیجیے ذرا۔ جی چلیے تفسیر دیکھیں گے اس کی۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مومنوں پر زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم انسانوں پر یعنی مومنوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ماں باپ، دوسرے جو بھی رشتہ دار ہے، شوہر کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہے سب اس کے بعد میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری ذات پر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین۔ جی جیسے کہ میں اس سب سے ابتدائی کی جو کلاس تھی اس میں بتا چکی تھی سورہ احزاب کی ابتدا میں، کہ اس صورت میں جو ہے زیادہ تر مضامین جو ہے زیادہ تر مضمون زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ کس کے تعلق سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں، یعنی عظمت بڑائی کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے تعلق بھی تذکرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کتنا غلط ہے، حرام ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، ابتدا میں بتا چکی تھی اس صورت میں۔ تو اسی کا جو ہے اسی کا ذکر ہے یہاں پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کتنی ہے، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ ابتدائی آیات میں سورہ احزاب کی جو ابتدائی آیات جو گزر چکی ہے، تو اس میں جو ہے مشرکین اور منافقین کی جو تکلیفیں کا ذکر ہوا تھا، کہ مشرکین اور منافقین مشرکین کیا کہہ رہے تھے آ کر کہ آپ جو ہے یہ اپنی دعوت کو واپس کر لو، یعنی اپنے الفاظ کو رجوع کر لو، آپ اپنی دعوت کو روک لو، تو ہم بھی کیا کریں گے آپ کو جو ہے آپ کو یعنی مکہ میں جو بھی مال آتا ہے اس کا آدھا ہم مال دیں گے، فلاں فلاں یعنی پیشکش کر رہے تھے، اور آپ ہماری بتوں کی تعریف کرو تو ہم بھی جو ہے آپ سے اور آپ کے بتوں آپ کے خدا سے جھگڑا نہیں کریں گے، فلاں فلاں اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ وغیرہ اور یہودی بھی۔ تو اس طریقے ان باتوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تو جس کا ذکر پیچھے گزر گیا، تو اس آگے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے، غلط ہے۔ تو اسی لیے ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرکین اور جو ہے منافقوں کی جو انہوں نے جو کہا ہے ان کا کہا نہ مانو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کے الفاظ آئے تھے۔ پھر ان آیتوں کے بعد کیا تھا؟ جاہلیت کی 3 رسمیں، جو اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی ہماری جمعرات کے دن، تو اس میں کیا آیا تھا کہ جاہلیت کی جو 3 رسم ہے
اس کا رد کیا گیا تھا، اس کو باطل قرار دیا گیا تھا، جن میں آخری رسم کا تعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا۔ آخری رسم کیا تھی؟ ان کے درمیان 3 رسمیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ذہین جو لوگ ہوتے تھے عرب میں، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، یہ ایک رسم تھی ان کی باطل۔ اور دوسری رسم کیا تھی کہ جو ہے منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کے برابر ہوتا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی جو ہے بیوی جو متعلقہ اگر بیوی ہے تو اس کا نکاح بھی حرام ہوتا تھا سسر کے لیے۔ تو یہ جو رسم تھی اس بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس تکلیف پہنچائی تھی، یہ کہہ کر کے، جیسے میں بتائی تھی اس سے پہلے کی کلاس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو متعلقہ بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، ان سے نکاح کیا تھا، تو رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کیا تھا۔ تو آپ تمام مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ارے آپ نے تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا ہے، جو حرام ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ حرام ہوتا تھا، وہ لوگ ان کی ایک رسم تھی، جاہلیت کی رسم، تو اس کو مٹانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے یہ آیتیں جو ہے نازل کی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس وقت بھی جو ہے ایذا پہنچائی تھی، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایذا یعنی تکلیف پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی باتیں کہہ کر۔ تو اس طرح جو ہے شروع صورت سے جو ہے یہاں تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے متعلق مضمون چل رہا تھا۔ تو اس آیت میں اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اطاعت، یعنی فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی جو ہے تمام مخلوق پر کیا ہے؟ سب سے زیادہ واجب ہے، یعنی تمام انسانوں میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اطاعت اور فرما برداری کس کی کرنی چاہیے، اور بڑائی کس کی کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو آیت میں دیکھیے النبی اولا بالمؤمنین، اولا بالمؤمنین کا مطلب جو ہے کیا ہے کہ زیادہ قریب ہے مومنوں کے، من انفسہم ان کے جانوں سے، یعنی ہمارا جو نفس ہوتا ہے وہ جو ہے خیر اور شر دو بھی ہوتے ہیں ہمارے نفس میں۔ ہمارے نفس میں کیا ہے؟ خیر، یعنی ہمارے اندر جو ہے بھلائی بھی رہتی ہے اور برائی بھی رہتی ہے، کبھی ہمارے نفس سے ہم کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نفس کے ابھانے پر ہم نیک کام بھی کر لیتے ہیں، اور پھر نفس کے ابھانے پر ہم غلط کام بھی، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے مومنوں کے لیے زیادہ شفیق، زیادہ مہربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو نفع ہی نفع ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی ان کی جانوں سے، یعنی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار، زیادہ قریب تر کون ہے؟ نبی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے ہم کو دونوں شر اور خیر کی طرف وہ کرتا ہے، یعنی مائل کرتا ہے، یعنی خیر کے بھی کاموں کی طرف کرتا ہے، شر کے بھی کاموں کی طرف، لیکن آپ وسلم کی جو ذات ہے صرف جو ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف خیر ہی خیر ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب ہے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر زیادہ وہ ہے، واجب ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، یعنی ماں باپ سے بھی حق سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری ذات پر ماں باپ سے بھی پہلے تو حق آتا ہے نبی کا، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کا، پھر اس کا نبی کی ذات، پھر اس کے بعد آتے ہیں ماں باپ۔ جی، تو اگر ماں باپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کے خلاف کہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، ان کا کہنا ماننا جو ہے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرح وہی باتیں کہتے ہیں تو ان کا ماننا جو ہے واجب ہے ماں باپ کا، لیکن اگر وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بات ماننے کو کہتے ہیں، تو ان کا کہا ماننا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے نفس کی تمام جو خواہشات ہے، اپنے نفس کی جو تمام خواہشات ہے، ان پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے مقدم رہتا ہے، یعنی آگے رہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے زیادہ حقدار ہے ماننے کے لیے۔ ہماری جو نفسانی خواہشات ہے اس پر زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔
یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کو ماننا زیادہ ہمارے لیے وہ ہے، بہتر ہے اور واجب ہے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے تمام مومنوں پر کیا ہے، بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جس کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں جن کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہو، اولا یعنی وہی زیادہ قریب، زیادہ حقدار نہ ہو۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین۔ یعنی یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ کوئی مومن جو ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ قریب ہو، یعنی ہر مومن کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق یعنی اس کا ثبوت جو ہے قرآن کی یہ آیت ہے۔ کون سی آیت؟ یہی النبی اولا بالمؤمنین۔ تو اس کا حاصل یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان پر ساری دنیا سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے سب سے زیادہ ہو، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ، یعنی اپنی اولاد سے، اپنی میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کس کی محبت ہو؟ نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ ہر محبت پہ مقدم کس کی محبت ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ ہاں اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن تمام محبتوں میں سب سے زیادہ مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت جو ہے اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی نا حدیث؟ کہ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یعنی اپنے دل میں جو ہے تمام جو محبتیں ہیں، باپ کی محبت ہوتی ہے، بیٹے کی محبت، میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، تو جو بھی قرابت دار رشتہ داروں کی جو محبت ہوتی ہے، ان تمام محبتوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی رہنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت رہنی چاہیے۔ آگے آئے دیکھیے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہوتی ہیں امت کی مومنین کی جو ہے مائیں ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات کو جو ہے یہاں پر امت کی مائیں فرمانے سے مراد کیا ہے؟ حقیقی مائیں تھوڑی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ احتراماً، تعظیماً، تکریماً جو ہے وہ مائیں ہے، یعنی احترام کے اعتبار سے، تعظیم بڑائی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے جو ہے وہ امہات جو ہے کیا ہے؟ ازواج مطہرات جو ہے مائیں ہیں، کس کی؟ مومنین کی۔ ہاں ماں اور اولاد کے درمیان جو ہے، ماں اور اولاد کے درمیان جو ہے دوسرے جو احکام حرمت ہوتے ہیں نکاح کا، اور جیسے کہ محرم ہونے کا، یعنی اولاد کے لیے جو ہے ماں کیا ہوتی ہے؟ محرم ہوتی ہے نا، یعنی پردہ وغیرہ کرنا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماں سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کیا ہے؟ محرم ہے۔ تو لیکن ان دو چیزوں میں تو جو ہے امہات بھی جو ہے، امہات سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی امہات المومنین نبی کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے پردہ وغیرہ کا تعلق جو ہے یہ جو حکم ہے یہ باقی رہے گا۔ اور جیسا میراث کا جو احکامات ہے، میراث کے یعنی وراثت کے تقسیم ہونے کے، جیسے کہ ماں کو حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے، لیکن یہاں پر امہات المومنین کو میراث کی تقسیم میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی یہ مراد نہیں ہے وہاں پر۔ مائیں مراد ہونے کا مطلب یہ ہے، امہات المومنین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم میں یعنی بڑائی میں، درجے میں، عزت کے اعتبار سے وہ ہماری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے پردہ نہ کریں یا پھر ان کو میراث میں حصہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ احکام جو ہے اس سے تعلق نہیں ہے، یہ احکامات کا ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے صرف تعظیم یعنی بڑائی میں، عزت میں جو ہے وہ ہماری ماؤں کی طرح ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ میں جو ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔
ماں کا درجہ جو ہے باپ سے جو ہے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہے امہات المومنین کہا گیا ہے۔ تو ازواج مطہرات سے جو ہے کسی امتی کا نکاح جو ہے حرام ہے۔ اس کے اس کا اس کی جو تفصیل ہے کہ ازواج مطہرات کا نکاح جو ہے کسی امتی سے نہیں ہو سکتا، حرام ہے، تو اس کی تفصیل آگے جو ہے آیتوں میں آئے گی، اسی سورہ احزاب کی آگے آیتوں میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات میں سے جو ہے کسی کی بھی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی بے ادبی جو ہے حرام ہے، کیونکہ وہ امت کی کیا ہے، مائیں ہیں، ہم سب کی کیا ہے، وہ مائیں ہیں، تو ماؤں کا اکرام کرنا چاہیے، ماؤں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی شان میں کوئی غلط بات، ذرا سے بھی بے ادبی کی بات نہ ہو جائے، کیونکہ جب امہات المومنین ازواج مطہرات کے بارے میں ان کی شان میں ہم کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کریں گے یا پھر ان کے شان میں جو بے ادبی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچانا کیا ہے، اشد درجہ جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، تو اسی لیے امہات المومنین کی شان میں بھی ذرا برابر بھی گستاخی، ذرا برابر بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم ماؤں کا جیسا ہم پر حق ہوتا ہے کہ ان کا ہم اکرام کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حق جو ہے امہات المومنین کا ہے، ادب کے اعتبار سے اور تعظیم کے اعتبار سے۔ جی آگے دیکھیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اولو الارحام یعنی قرابت دار، رشتہ دار، جو خونی رشتے ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہے، یعنی اولو الارحام کے لفظی معنی جو ہے تمام رشتہ دار اور قرابت دار کو شامل ہے، اس سے مراد تمام رشتہ دار، تمام قرابت دار ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اس کا ذکر کیا کہ اگرچہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی ازواج مطہرات کا تعلق جو ہے یہ ہے مومنین سے، کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں، مومنین کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے کیا ہے، روحانی باپ ہے، لیکن جو ہے میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میراث میں بھی وہ حقدار ہیں، ایسا نہیں ہے، تعظیم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، تو میراث کے احکام میں کس کا دخل ہوتا ہے، میراث جو ہے صرف قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ہی ملتی ہے، جو نسبی رشتہ دار ہے، یعنی نسب جس سے ہمارا چلتا رہتا ہے، وہ تمام رشتہ دار جو ہے وہ جو ہے زیادہ حقدار ہے میراث کے، یعنی وراثت کے۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کئی صحابہ بھی ایسے تھے مکہ سے، وہ بھی ہجرت کیے تھے، تو انہوں نے اپنا گھر بار، کئی صحابہ نے تو اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، یعنی ان کا جو پیچھے مکہ میں جو پراپرٹی تھی، جو گھر تھے، زمینات تھے، یا پھر جو بھی تھا، ان کا بزنس تھا، ان کا مال، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ جو ہے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، تو اب وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین، یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے صحابہ، ان کو کیا کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں، اور جو وہاں مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے، جو لوگ موجود تھے، جو مومنین تھے، ان کو کیا کہتے ہیں، انصار۔ انصار اصل میں اس لیے کہتے ہیں، انصار نکلا ہے نصرہ سے، نصرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، تو انصار جو ہے یعنی مدد کرنے والے، تو انصار جو مدینہ کے جو صحابہ تھے، مومنین تھے، وہ جو ہے بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے، یعنی ان کی صفت میں بہت زیادہ مدد کرنا تھا، یعنی ابھی بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ مدینہ میں اگر آپ گئے تو وہاں کے جو عام لوگ ہوتے ہیں مدینہ کے رہنے والے، وہ ان کے فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مدد کرنے والے، خیر خواہ، ہمدرد، اس طریقے کے ہوتے ہیں، تو الغرض یہ کہ جب مکہ سے جو ہے مہاجرین جو ہے ہجرت کیے، تشریف لے گئے مدینہ کی طرف، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ انصار اور مہاجرین
یعنی مدینہ کے رہنے والے اور مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان دونوں کے درمیان مواخات کرائی تھی. مواخات یعنی بھائی چارگی. ٹھیک ہے، بھائی چارگی کروائی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کروائی تھی تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا بھی حکم دیا تھا. یعنی انصار صحابہ کے پاس جو کچھ مال تھا، جو کچھ تھا ان کے پاس، اس میں سے آدھا آدھا اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے کہا گیا تھا. یعنی ہر مہاجر بھائی، جو ہر مہاجر صحابی تھے، ان کو ایک ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارگی کرا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی فلاں آپ فلاں کے بھائی ہے، ٹھیک ہے، مواخات کرائی تھی. اور اسی طریقے سے دوسرے صحابی کوئی انصاری صحابی کے ساتھ ان کی مواخات کرائی. یعنی تمام صحابہ کو جو ہے ایک ایک انصاری صحابی کے ساتھ مواخات کرا دی تھی، یعنی بھائی چارگی، دونوں کو بھائی بنا دیا تھا، دینی بھائی. تو لیکن اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میراث میں سے بھی حصہ دینے کے لیے کہا گیا تھا. اس وقت یہ حکم ہوا تھا. لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے ختم ہو گیا اور یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. کون سی ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مِّن مومنین والمہاجرین وغیرہ جو آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت کے بعد جو ہے یہ جو ہے ختم ہو گیا. کون سا حکم؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی اس وقت ابتدائی اسلام میں، تو یہ حکم جو ہے ختم ہو گیا تھا. اور نیا حکم کیا آیا تھا کہ قرابت دار جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی جو ہے میراث کی، وراثت کے زیادہ حقدار ہے. مومنین اور دوسرے مہاجرین، یعنی انصار اور مہاجرین سے زیادہ کس کا حق ہے؟ یعنی اپنے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے میراث میں. اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تھی اور دونوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو وراثت کا وہ حکم دیا تھا، وہ جو ہے اس لیے کہ کیونکہ صحابہ کے وقت پاس اس وقت مہاجر جو صحابہ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ صرف قرابت دار جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ان کو ہی وراثت میں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود آیت میں فرما دیا کہ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، یعنی ہاں اگر تم اپنے دینی جو بھائی ہیں، تمہارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو بعض آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بعض دوست احباب ہمارے ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی ایک دم فیملی سے بہت زیادہ ہمارے کلوز ہوتے ہیں، یعنی آنا جانا وغیرہ لگا رہتا ہے. یعنی بہت زیادہ جیسے پرانے بعض کسی سے تعلقات رہتے ہیں، بہت زیادہ دوستانہ رہتا ہے. رشتہ دار تو نہیں رہتے وہ، لیکن دوستانہ اتنا زیادہ رہتا ہے کہ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے. تو اگر تم ایسے لوگوں کے، یعنی ایسے اپنے مومن دوست وغیرہ رفیق کو کچھ اگر دینا چاہ رہے ہیں تو ہاں تم اپنے زندگی میں ہی ان کو ہدیہ کر دو کچھ. یا پھر اگر وراثت میں سے تم کچھ دینا چاہ رہے تو اس کے لیے جو کیا کرو، وصیت کر دو. یعنی اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وصیت کر دو کہ فلاں کے لیے میں اتنی پراپرٹی جو ان کے نام کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اگر جو آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی جو مال وغیرہ ہے وہ رکھنا چاہیے. اس کے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، آپ دوسروں کو بھی دینا چاہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کے دوست وغیرہ ہیں، یا پھر وصیت بھی کر کے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر اختیار ہے. ٹھیک ہے. لیکن مومن جو دوسرے مومن وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وراثت میں حقدار نہیں ہوتے ہیں. جو پہلے جو حکم ہوا تھا، آپ سے جو حکم کیا تھا ابتدائی اسلام میں، وہ جو ہے مصلحت کی بنا پر تھا، جو بعد میں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آج کی آیت کا اتنی ہے تفصیل. امید ہے آپ لوگ کو سب سمجھ میں آئی ہوگی. آئی بات سمجھ میں سب، یعنی تفسیر میں جو بھی کہا گیا ہے وہ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اور استقامت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.